الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے۔ جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، قادر ہے۔ جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، لجپال، رنج بخش اور گنج بخش ہے۔ جو ساری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر، شفیع المذنبین بنا کر، راحت المسکین بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر، خاتم النبیین کا اعزاز عطا فرما کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، میں اللہ کے شکر کے بعد شکر گزار ہوں اپنے بزرگ چودھری بشیر احمد ملی صاحب کا، اپنے بھائی عبد المنان صاحب کا، احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔
آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا عبد المنان صدیقی حفظہ اللہ کی فکر انگیز گفتگو سماعت فرما چکے ہیں، میں بھی انشاءاللہ ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا آپ کے اشتہار پر دیے گئے عنوان کے مطابق دلائل و براہین کی روشنی میں آپ احباب کو اپنی معروضات اور گزارشات سے آگاہ و آشنا کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان ایام میں اکثر لوگ فضائل صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ کے عنوان پر پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں، اور پھر دور دراز سے علماء، خطباء، فضلاء، شرفاء، زعماء، امراء تشریف لا کر خطابات فرماتے ہیں، تاکہ لوگوں کو حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط کا پتہ چل سکے، کیونکہ ان ایام میں کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر شہادت حسین کی آڑ میں ان پاک باز ہستیوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، جو تقوی کا محور ہے، جو ہدایت کا منبع ہے، جو اخلاص کا مرکز ہے، جو ایمان کا سرچشمہ ہے، جو ذہانت و فطانت کا خزانہ ہے، جو اہل کائنات کے لیے معیار ہے، کاسوٹی ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، جن کے بارے میں
رب کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کی 750 آیات میں ان کا تذکرہ کیا ہے. یقین نہ آئے تو قرآن کریم کو اٹھا لیجئے، قرآن کریم کی ورق گردانی کر لیجئے، قرآن کریم کے صفحات پہ نگاہ ڈال لیجئے. قرآن کریم کا ہر پارہ، پارے کی ہر سورت، سورت کا ہر رکوع، رکوع کی ہر آیت، آیت کا ہر جملہ، جملے کا ہر لفظ گواہی دیتا ہے تو جناب محمد کے اصحاب کی عظمت کی دیتا ہے. آسمان کے خالق و مالک نے ان کے سینوں پر عظمت کے، رفعت کے، معرفت کے، بلندی کے، شان و شوکت کے ایسے تمغے سجائے ہیں کہ کائنات کے سارے رافضی مل کر صحابہ کے سینوں پہ سجے ہوئے ان تمغوں کو کوئی شخص اتار نہیں سکتا اور صحابہ کی عظمت کا انکار نہیں کرے. قرآن کریم کو پڑھ کے دیکھیے، آسمان والا ان کے تمغوں کو گنوا رہا ہے. اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم الوارثون، اولئک هم خیر البریہ، اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک حزب اللہ. وہ صحابہ جن کے سینے پر رب نے تمغے سجائے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین کنتم خیر امت اخرجت للناس اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جن کے سینوں پہ رب نے تمغے سجاتے ہوئے کہا، اور دنیا جہان کے بسنے والوں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، جن کے بارے میں رب نے کہا اعد لہم جنات
تحتها الانہار، جن کے بارے میں قرآن نے کہا کلم وعد اللہ الحسنی، ساری کائنات کان لگا کے سن لے، میں رب نے نبی کے یاروں کے سینے پہ یہ تمغے سجا دیے ہیں، ساری کائنات مل کے محمد کے صحابہ سے یہ تمغے چھین سکتی۔ تمہیں کیا معلوم ہے اصحاب رسول کون ہیں؟ تمہیں کیا پتا نبی کے دیوانے اور پروانے کون ہیں؟ نبی کے مستانے کون ہیں؟ نبی کے شدائی اور فدائی کون ہیں؟ آج تو ان کے ایمان کے کیڑے نکال رہا ہے، آج تو ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہے۔ تو جو جی چاہے کر لے، جو جی چاہے بول لے، جو جی چاہے لکھ لے، جو فیصلے رب نے کر دیے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ان کو بدل سکتی نہیں۔ قرآن کریم ذرا پڑھ کے تو دیکھیں، ہم نہیں کہتے، ہمارے علماء کے فتاوی جات پڑھیں، ہم نہیں کہتے، ہمارے مولویوں کی تقریریں پڑھیں، ہم نہیں کہتے، ہمارے خطیبوں ادیبوں حسیبوں اور لبیبوں کی باتیں پڑھیں۔ ہم کہتے ہیں اگر کامیابی پانا چاہتے ہو تو ساری کائنات کو چھوڑ کے یا رب کا قرآن پڑھ لو یا محمد کا فرمان پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہیں علم ہو جائے گا۔ ہم سینہ ٹھوک کے گلی کوچے بازار چوک اور چوراہے میں گردن اٹھا کے سر اٹھا کے صحابہ کی عظمت کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ کی عظمت کی بات یا آسمان والا خدا کر رہا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو اسی لیے کہتے ہیں ذرا ہمارے قریب تو آؤ، تعصب کی اینک کو اتارو تو صحیح، ذرا کانوں سے روئی کے بڑے نکالو تو صحیح، ذرا آنکھوں سے یہ چشمہ اتارو تو صحیح۔ ہم کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے ایمان صحابہ کے لیے، ایمان کس کے لیے؟ روٹی کھا دیجئے کہ کھا لیجئے، کھا کے بھی نہیں بول دے پہ، مولویوں نے یہ نہ کھوانی ہے، مولوی کھان تو بغیر اینا بول رہے ہیں، تُسی کھا کے نہیں بول دے، بولو گے انشاءاللہ، بولتے رہنا ہے۔ بدو ملی والو، اہل بیت کی فضیلت و عظمت کا میرا بیان اسی مسجد کا آج بھی گونج رہا ہے، اور رب محمد کی قسم ہے اہل حدیث جب تک زندہ رہیں گے اس ملک میں صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے رہیں گے اور اہل بیت کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث علامہ حافظ طارق محمود یزدانی۔ ایمان کس کے لیے ہے؟ صحابہ کے لیے۔ قرآن میں بولنے لگا ہوں، تجھے میرے ساتھ بولنا ہو، بدو ملی والوں، دنیا والوں کو پتہ چل جائے تو نبی کا شدائی ہے، صحابہ کا شدائی ہے، اہل بیت کا شدائی ہے، اس کا فدائی ہے، دنیا والوں کو پتہ چل جائے تو کتاب و سنت کا ماننے والا ہے، کتاب و سنت کا چاہنے والا ہے، کتاب و سنت سے پیار کرنے والا ہے، کتاب و سنت کو سینے سے لگانے والا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس ملک میں رب جلال کی قسم ہے کتاب و سنت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے، کتاب و سنت کے مخالفوں کو یہاں سے بھگا کے۔ تیار ہو؟ سارے بولو تیار ہو؟
ایمان صحابہ کے لیے، ایقان صحابہ کے لیے، نبی کا فرمان صحابہ کے لیے، قرآن صحابہ کے لیے، اسلام صحابہ کے لیے، انعام صحابہ کے لیے، سیام صحابہ کے لیے، قیام صحابہ کے لیے، ہاں کامیابی صحابہ کے لیے، فوز و فلاح صحابہ کے لیے، کامرانی صحابہ کے لیے، نجات صحابہ کے لیے۔ بدو ملی والوں، دنیا والوں کو پتا چلے رب ذوالجلال کی قسم ہے، توحید صحابہ کے لیے، سنت صحابہ کے لیے، انابت صحابہ کے لیے، صحابہ کے لیے، ہاں عبادت صحابہ کے لیے، ریاضت صحابہ کے لیے، انابت صحابہ کے لیے، قناعت صحابہ کے لیے، ذہانت صحابہ کے لیے، فطانت صحابہ کے لیے، امانت صحابہ کے لیے، دیانت صحابہ کے لیے، صداقت صحابہ کے لیے، عدالت صحابہ کے لیے، ہاں شرافت صحابہ کے لیے، سخاوت صحابہ کے لیے، امامت صحابہ کے لیے، خطابت صحابہ کے لیے۔ میں جلسہ کیوں نہ کروں، دنیا والوں کو پتا چلے خشیت صحابہ کے لیے، شریعت صحابہ کے لیے، طہارت صحابہ کے لیے، نظافت صحابہ کے لیے، صحبت صحابہ کے لیے، رفاقت صحابہ کے لیے، قیادت صحابہ کے لیے، سیادت صحابہ کے لیے۔ دنیا والوں کو پتا چلے خلافت صحابہ کے لیے، ہجرت صحابہ کے لیے، استقامت صحابہ کے لیے، شہادت صحابہ کے لیے۔ بدو ملی والوں، رب کی مغفرت بھی صحابہ کے لیے۔ بدو ملی والے روتے رہے، پیٹتے رہے، شور مچاتے رہے، وعدے اللہ کرتے رہے۔ قرآن کہتا ہے رب کی جنت بھی محمد کے صحابہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت۔ بولو یہ شان کس کے لیے ہے؟ کائنات کے سارے مومن اکٹھے کر کے لاؤ، کائنات کے سارے مومن اکٹھے کر کے لاؤ۔ اہل حدیث کا عقیدہ سن لو، اہل حدیث کا نظریہ سن لو، اہل حدیث کی سوچ اور فکر لکھ لو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا تھا رحمت اللہ تعالی، فتاوی ابن تیمیہ پڑھ کے دیکھو، اس نے کہا تھا بل یدخلہ الجنہ بلا ریب۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں لوگوں سن لو، میں ترجمہ یوں کرتا ہوں، ابن تیمیہ کہتے ہیں مسلک اہل حدیث یہ ہے لوگوں، ابو بکر کی الف سے لے کے معاویہ کی یا تک سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ، اور بولو تم بھی سارے صحابہ جنتی ہے، جنتی۔ اللہ نے ان کو کتنا اعزاز دیا، میں تمہیں کیا مقام بتاؤں۔ کائنات کے اندر صحابہ کے علاوہ کوئی شخص نہیں، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ائمہ دین ہو، مجتہدین ہو، محدثین ہو، مفسرین ہو، مفکرین ہو، محققین ہو، مؤلفین ہو، مؤرخین ہو، مواحدین ہو، مجاہدین ہو، نہیں دنیا کو بتاؤ، عابدین ہو، زاہدین ہو، ہاں متقین ہو، مومنین ہو۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں صحابہ کے علاوہ جنہیں دنیا کی زندگی میں اللہ کی رضامندی کا ٹکٹ ملا۔ دنیا کی زندگی میں کائنات کے سارے لوگ اکٹھے کر کے لاؤ۔ میں نہیں کہہ رہا، آمنہ کا لال کہہ رہا ہے، صحیح البخاری ہے، کائنات کا امام کہہ رہا ہے، ابو سعید خدری بیان کر رہا رضی اللہ تعالی۔ کائنات کے امام نے کہا تھا قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے بعد لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ جنتیوں کو مخاطب کرے گا،
یہ بلے شاہ کے دوڑے نہیں، یہ آمینہ کے لال کا فرمان ہے جو صحیح البخاری میں ہے۔ اللہ جنتیوں کو مخاطب کرے گا، جنتی کہیں گے اللہ ہم حاضر ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا یہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں یہ نعمتیں پا کے راضی ہو؟ اللہ اتنی نعمتیں ہم نے تو کبھی سوچی بھی نہیں تھی، جتنی تو نے جنت میں عطا کر دی ہے، ہم نے کیوں راضی نہیں ہونا؟ فرمایا اچھا ان نعمتوں پہ راضی ہو؟ جی میں نعمتوں پہ راضی ہوں۔ اللہ کہے گا میں پھر ان نعمتوں سے بھی بڑی نعمت تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ جنتی کہیں گے اللہ ان نعمتوں سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ او مومنو جنتیو خوش ہو جاؤ، آج میں تجھے اعلان کر کے کہتا ہوں آج میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں۔ مومنوں کو رضامندی کا ٹکٹ ملے گا رسول اللہ نے کہا، لیکن کب؟ جنت میں۔ کب؟ بولو کب؟ جنت میں۔ لیکن صحابہ کی عظمت پہ قربان جاؤ، صحابہ کے مقام اور مرتبے پہ قربان جاؤ، ساری کائنات کو صحابہ کی عظمت پہ کھول کماؤ۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے میں نے قرآن میں پڑھا صحابہ وہ شخصیات ہیں جنہیں رب نے دنیا کی زندگی میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے اعلان کر کے کہا محبوب دنیا کو بتا دے، دنیا کو سنا دے، دنیا تک پیغام پہنچا دے۔ اللہ کیا پیغام ہے؟ فرمایا ان کو کہہ دو ساری کائنات محمد کے صحابہ سے ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں میں محمد کے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ جن کے ساتھ اللہ دنیا میں راضی ہو گیا ان کے مقام کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ان کی عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کن کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو؟ اور جن کی عظمت کے بارے میں آسمان والا کہہ رہا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ تمہیں کیا پتا قرآن کتنی بڑی بات کہہ گیا ہے؟ صحابہ اللہ کو کتنے پیارے تھے، نبی کے دیوانے اور پروانے کتنے پیارے تھے، نبی کے یہ شدائی اور فدائی اللہ کو کتنے محبوب تھے۔ اللہ نے کہا دنیا کو بتا میرے محبوب، دنیا والے اگر ایمان لے کے آئیں، ایمان کی وجہ سے ان کے دل ان کے سینے منور ہوتے ہیں، ایمان کی وجہ سے ان کے دل اور سینے منور ہوتے ہیں۔ میں اور تو ایمان لائیں، پیر فقیر ایمان لائے، مرشد ایمان لائے، چھوٹا ایمان لائے، بڑا ایمان لائے، امیر ایمان لائے، کالا گورا ایمان لائے، اس ایمان کی وجہ سے ان کے سینے ایمان کی وجہ سے منور ہوتے ہیں۔ اور نبی تیرے دیوانے تو وہ ہیں، اور نبی تیرے صحابہ تو وہ ہیں، اور نبی تیرے پیارے تو وہ ہیں، اور نبی تیرے یار تو وہ ہیں، اور نبی تیرے جانشار تو وہ ہیں۔ یہ ایمان لائے ان کے سینے منور ہوتے ہیں، یہ اتنے پاک سینوں والے ہیں، ان کے سینے میں ایمان آ جائے تو میرا ایمان منور ہو جاتا ہے۔ اللہ ایمان کو زینت بخش دیتا ہے، اللہ ایمان کو منور کر دیتا ہے۔ تجھے کیا پتا ہے اصحاب رسول کون ہیں؟
تجھے کیا پتا ہے رسول اللہ کے دیوانے اور پروانے کون ہیں؟ تو کیا جانتا ہے صحابہ رسول کے بارے میں؟ کیا پوچھتے ہو؟ اللہ نے مولانا عبد المنان صدیقی فرما رہے تھے 2 FIR ان کے خلاف حدیث میں موجود ہیں. کتنی FIR؟ 2. تیسری قرآن میں بھی ہے. بولو تیسری قرآن میں بھی ہے. آسمان والے نے اعلان کیا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. مجھے کہنے دو، آسمان والا یہاں کہہ رہا ہے اور دنیا والوں یہ دیوانے محمد کے ہیں، یہ صحابہ پروانے محمد کے ہیں، یہ شدائی محمد کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مستانے محمد کے ہیں، یہ صحابی تو محمد کے ہیں، لیکن گروہ اور فوج میری ہے. گروہ اور فوج صحابہ کس کی فوج ہے؟ آہستہ بولتے ہو، ڈرتے ہو؟ کس کی فوج ہے؟ اللہ کی. اب پھر سوچ کے مجھے بتاؤ، ہاں آپ کے ملک کی فوج ہے، اس کے خلاف کسی کو بولنے کی اجازت ہے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ کوئی بول کے دکھائے جی کسی نے یقین نہیں آتا نا شباز گل نو بول سکتا ہے اس فوج کے خلاف؟ اور پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی بول سکتا ہے؟ پھر سوچ کے بتاؤ، اگر تمہارے ملک کی فوج کے خلاف کسی کو بولنے کا حق نہیں تو رب کی فوج کے خلاف بولنے کا کسی کو کیا حق ہے؟ اللہ کی فوج کے خلاف بھی کسی کو بولنے کا حق ہے؟ آسمان والا کہہ رہا ہے، تجھے معلوم ہی نہیں تو کن کے خلاف زبان کھول رہا ہے، تو کن کے بارے میں باتیں کر رہا ہے؟ جن کے بارے میں آمنہ کے لال نے کہا تھا، سنن ابن ماجہ میں حسن سند کے ساتھ روایت ہے، امام کائنات نے جن کے بارے میں کہا تھا، اور ان صحابہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ذرا آئینے میں اپنی شکل تو دیکھ، ذرا اپنی اصلیت تو دیکھ، ذرا اپنی حقیقت تو دیکھ، تو ہے کیا؟ میری تیری حیثیت کیا ہے؟ اگر تجھے نہیں پتا تو آج رسول اللہ سے پوچھ کے دیکھ لے میری تیری حیثیت کیا ہے. کائنات کے امام نے کہا لَمَشْهَدُ رَجُلٌ مِّنْهُمْ مَا رَسُولِ اللَّهِ يَغْبَرُ وَجْهُهُ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ وَلَوْ عُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ. کائنات کے امام نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہاری اصلیت کیا ہے اور میرے صحابہ کا مقام کیا ہے. آقا کیا مقام ہے؟ فرمایا میرے وہ صحابہ جو میدان جنگ میں میرے ساتھ موجود تھے اور جو میدان جنگ میں میرے ساتھ جنگ کے لیے موجود تھے، اور جنگ میں موجود ہونے کی وجہ سے جنگ سے گرد و غبار جو اڑتا ہے، جو مٹی اڑتی ہے، وہ مٹی اڑ کے جو صحابہ کے چہروں پہ پڑ رہی تھی، اور صحابہ کے چہرے بھی بڑی دور کی بات ہے. میں تو قرآن کو جب دیکھتا ہوں اللہ کی قسم اس کو پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں. صحابہ تو صحابہ رہے، اللہ کو تو وہ گھوڑے اتنے پسند آگے تھے جن گھوڑوں پہ محمد کے صحابہ نے قدم رکھا. اللہ نے تو ان گھوڑوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اللہ کو تو وہ گھوڑے اتنے پسند. فرمایا میرے صحابہ کے، نبی کے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی ایک جانب. کیا ایک جانب؟ بولو کیا؟ قربان جاؤں، نبی نے یہ نہیں کہا میرے صحابہ کی نمازیں ایک جانب، میرے صحابہ کے روزے ایک جانب، میرے صحابہ کے صدقات و خیرات ایک جانب، میرے صحابہ کے حج و عمرہ ایک جانب. یہ نہیں کہا میرے صحابہ کا جہاد
کہا نہیں او لوگوں، میرے صحابہ کے چہروں پہ پڑنے والی مٹی ایک جانب، صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی ایک جانب، خیر من اعمال احدکم عمرہ، اور تمہاری عمر بھر کی عبادتیں ایک جانب، صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی ایک جانب، اور ہماری زندگی بھر کی عبادتیں، ہماری نمازیں ایک جانب، روزے، صدقات، خیرات، حج، عمرہ، نیکی، تقویٰ، ساری عبادات ایک جانب۔ فرمایا میرے صحابہ کا مقام سمجھنا چاہتے ہو؟ آقا کائنات فرماتے ہیں لوگوں تمہاری زندگی بھر کی نیکیاں کٹھی ہو جائیں، میرے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کرے، صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کن پہ تنقید کرتے ہو؟ کن کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو؟ کن کو طعن و تشریح کا نشانہ بناتے ہو؟ ان کی تو مٹی کا بھی مقابلہ۔ اور پھر یہ زندگی ہی کتنی ہے، کتنا جی لیں گے؟ 50 60 70 80 زیادہ سے زیادہ 100 سال۔ فرمایا وَلَوْ عُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ، اور یہ تو زندگی کوئی نہیں ہے، اگر تمہیں نوح پیغمبر جتنی بھی لمبی زندگی مل جائے تم عمل کر کر کے ڈھیر لگا دو، پھر بھی محمد کے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کا بھی مقابلہ۔ ان کو تم گالیاں دیتے ہو، ان کو ہمیں کہتے ہو آنکھیں بند کر لو، ہمیں کہتے ہو کانوں میں روئی کے پڑے ٹھوس لو، ہمیں کہتے ہو زبانوں کو تالے لگا لو۔ سن لو احسان الہی ظہیر کے روحانی فرزندوں کا اعلان سن لو، رب محمد کی قسم ہے ہم یہ اعلان کر کے کہتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے اپنے مرشد و مخدوم علامہ ظہیر کی طرح پاکستان میں صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچاتے رہیں گے، ختم نبوت کے جھنڈے لہراتے رہیں گے۔ لہراؤ گے؟ تمہیں کیا معلوم ہے اصحاب رسول؟ اور یہ ٹھیک ہے صحابہ پر اہل بیت دے خلاف تھا۔ کس کے خلاف تھے؟ اہل بیت کے خلاف تھے۔ کون؟ اس سلسلے میں سب سے زیادہ تان ہوتی ہے، سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو حضرت عمر ابن خطاب کو بنایا جاتا ہے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی۔ اور لوگوں کیا تمہیں پتا ہے عمر ہے کون؟ کبھی سوچا ہے عمر کون ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے عمر کون ہے؟ میں اپنے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہا کرتا ہوں، عمر کے لفظ ہیں 3۔ کتنے ہیں؟ عین میم اور را، عین میم را۔ کاش کبھی تو نے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا ہوتا، کاش تو نے کبھی اس پر غور و فکر کیا ہوتا، کاش تو نے کبھی اس کو سمجھا ہوتا۔ میں کہتا ہوں عمر کی عین بتا رہی ہے کہ عمر کی عین سے مراد علی ہے، عمر کی عین سے مراد، اونچی کہو، عمر کی عین سے مراد علی ہے، عمر کی میم سے مراد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کی را سے مراد رب ہے۔ کیا مطلب؟ عمر انتخاب ہے رب کا، عمر انتخاب ہے محمد کا، عمر انتخاب ہے حضرت علی کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر کس کا انتخاب ہے؟ بولو کس کا ہے؟ رب کا انتخاب ہے کہ نہیں؟
قرآن کریم میں کتنے مقامات ہیں، اللہ کی قسم جو آسمان سے نازل ہوتے ہیں تو عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوتے ہیں، کہ ماں میری کہتی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، الا نزل فیہ القرآن علی نحو ما قال عمر. ماں کہتی ہے لوگو میں عمر کا مقام تمہیں کیا بتاؤں، اللہ کی قسم قرآن اترتا ہمارے گھر میں تھا، اترتا محمد کے قلب اطہر پہ تھا، اترتا جناب عمر کی رائے سے. تمہیں کیا پتا ہے عمر کون ہے؟ عمر انتخاب ہے رب کا، عمر انتخاب ہے جناب محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب. اے اللہ میں قربان جاؤں، اللہ کی قسم قرآن کریم کو پڑھے نا، میرا نبی دعا مانگ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ دعا مانگ رہا ہے. عجیب بات ہے، میں نے قرآن کریم کو جب دیکھا پڑھا نا تو میں نے ایک نبی کو دیکھا، وہ نبی بھی دعا مانگ رہا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ نبی بھی دعا مانگ رہا ہے اور میرا محبوب محمد بھی دعا مانگ رہا ہے. یہ دعا مانگنے والا خلیل اللہ ہے اور یہ دعا مانگنے والا رسول اللہ ہے. وہ خلیل رب سے رسول اللہ مانگ رہا ہے، یہ رسول اللہ رب سے عمر ابن خطاب مانگ رہا ہے. اس خلیل کی دعا کو اللہ نے سنا، لیکن کئی ہزار سال کے بعد سنا، کئی ہزار سال کے بعد سنا. لیکن قربان جاؤں نبی، تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیری رفعت پہ قربان جاؤں، تیری معرفت و بلندی پہ قربان جاؤں، تیری شان پہ قربان جاؤں. ہائے عرش والے نے کہا اے خلیل تو نے دعا مانگی، کئی ہزار سال کے بعد سنی. میرے محبوب نے دعا مانگی، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے، رب نے قبول فرما لی. کتنا عظیم ہوگا عمر ابن خطاب. کیا دعا مانگی تھی پتہ ہے آپ کو؟ اللہم اعز الاسلام. اور لوگوں کبھی میں اور آپ سوچیں نا، کبھی میں اور آپ دھیان دیں اس بات کی طرف، غور کریں، توجہ کریں. میں اور آپ اسلام قبول کریں تو ہمیں عزت ملتی ہے. میں اور آپ اسلام قبول کریں تو عزت ملتی ہے. چھوٹا بڑا اپنا بیگانہ یار اغیار سجن دشمن چھوٹا بڑا نیک بد اسلام قبول کرے اس کو. ہائے عمر تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں. نبی دعا مانگ رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے دنیا والوں تم اسلام قبول کرو تمہیں عزت ملتی ہے. عمر وہ ہے اگر اسلام قبول کرے تو اسلام کو عزت ملتی ہے، اسلام کو عزت ملتی ہے. اسلام کو عمر انتخاب ہے رب کا اور عمر انتخاب ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور عمر انتخاب ہے حضرت علی کا رضی اللہ تعالی. علی کا انتخاب ہے کہ نہیں؟ تم کہو گے کیسے؟ آؤ لکھ لو، اب مسلک اہل حدیث کا پیغام لکھ لو، دلائل و براہین لکھ لو، شواہد لکھ لو. اللہ کی قسم علی نے بھی انتخاب کیا تو عمر ابن خطاب کا کیا. کب؟ حضرت علی کی بیٹی جوان ہو گئی. حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم جوان ہو گئی. رشتے کا انتخاب کرنا ہے. ام کلثوم کے رشتے کا انتخاب کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتخاب کرنے لگے ہیں. جاؤ
کائنات کا کوئی شخص لے کے آؤ جو اس بات کو تاریخ کے صفحات سے کھرچ کے دکھائے، تاریخ کے صفحات سے نکال کے دکھائے۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی کے لیے رشتے کا انتخاب کیا تو عمر ابن خطاب، کس کا کیا؟ سارے بولو کس کا؟ اور ڈرتے کیوں ہو؟ وہابیوں نے کبھی ریت کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے بات نہیں کی۔ اہل حدیث جب بھی بات کرتا ہے اللہ کی قسم کوہ ہمالیہ سے زیادہ مضبوط اسٹیج اور ممبر پہ کھڑا ہو کے بات۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ 1 2 4 5 10 کتابوں کی بات نہیں کرتا، 22 کتابوں کے اندر۔ کتنی؟ 22۔ سارے بولو کتنی؟ 22 کتابوں کے اندر، اور اس 22 میں سے 10 سنیوں کی ہے، 12 یار لوگوں کی۔ 10 سنیوں کی، 12 یار لوگوں کی ہے۔ اور سنو، کوئی مائی کا لال اپنی کتابوں سے بھی ان الفاظ کو کھرچ سکتا نہیں کھرچ سکتا۔ 10 ہماری کون سی ہے؟ صحیح البخاری ہے، سنن نبی داود ہے، سنن نسائی ہے، سنن الکبریٰ ہے، سنن دار قطنی ہے، کنز الاموال ہے، مستدرک حاکم ہے، طبقات ابن سعد ہے، تاریخ صغیر ہے، الاستیاب ہے۔ یہ 10 کتابیں سنیوں کی۔ یہ کس کی ہیں؟ سارے بولو سنیوں کی۔ 12 کتابیں یاد لوگوں کی۔ شرح ابن ابی الحدید، نہج البلاغہ، فروع کافی، الاستبصار، تہذیب الاحکام، کتاب الشافی، منتہی الاعمال، کشف الغمہ، بحار الانوار، جلال العیون، تاریخ یعقوبی، مجالس المومنین، تاریخ طبری۔ یہ 12 کتابیں یار لوگوں کی ہیں۔ ان 12 میں بھی لکھا ہوا ہے، سنیوں اور رافضیوں کی 22 کتابوں میں لکھا ہوا ہے، زوجہ علی ابنتہ ام کلثوم من عمرہ۔ ان 22 کتابوں میں لکھا ہے حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح ام کلثوم کا کیا تو کس سے؟ بولو کس سے؟ حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی۔ جو اس کا انتخاب علی کریں تو اس کو گالیاں دیتا ہے، اور حیران ہو جاؤ۔ جیسے ہمارے ہاں معتبر کتابیں ہیں نا، ان کے ہاں بھی ہیں، اصول اربع ان کے ہاں بھی ہیں۔ ان کے اصول اربع کی 4 کتابوں میں سے 3 کتابوں کے اندر 9 روایتیں یہ موجود ہیں جن کو وہ خود مستند کہتے ہیں، ان کو مستند سمجھتے ہیں۔ کلینی کی فروع کافی، جس کے بارے میں اس نے خود لکھا ہے اس کے مقدمے میں، ھذا کاف لشیعتنا، اس نے کہا میں یہ کتاب لکھ کے امام غائب کے سامنے پیش کی۔ میں نے اس کو لکھنے کے بعد جب امام غائب کے سامنے پیش کیا تو امام غائب نے پڑھ کے کہا اس کتاب کے بعد ہمارے لوگوں کو کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ فروع کافی، اس فروع کافی کے اندر کلینی نے اپنے مطابق صحیح سند کے ساتھ 4 روایتیں بیان کی۔ کتنی؟ 4 روایتیں۔ اور الاستبصار کے اندر 2 روایتیں موجود ہیں، تہذیب الاحکام کے اندر 3 روایتیں موجود ہیں۔ یہ 9 روایتیں
تیرے اصول اربع کے اندر موجود ہے. ذرا اندازہ تو کر کن کو گالی دے رہا ہے, کن پہ تبرہ کر رہا ہے, کن پہ کیچڑ اچھال رہا ہے, کن کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہے. جی یہ اہل بیت کو نہیں مانتے تھے, کن کو مانتے تھے؟ جاؤ امام ذہبی کی اعلام النبلاء اٹھاؤ, پڑھو امام ذہبی کی اعلام النبلاء. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو وظائف دینے کا پروگرام بنایا. کیا کرنے کا؟ وظائف مقرر کیے گئے, بڑوں کے اتنے, بچوں کے اتنے, اہل بدر کے اتنے, فلاں کے اتنے, فلاں کے اتنے. پروگرام بنایا, کہا لاؤ لسٹ بناؤ. کاتب لکھنے لگا, تحریر کرنے لگا نام. کہا رک جاؤ, امیر المومنین کیا ہوا ہے؟ کہا آج لسٹ کا بھی آغاز کرنا ہے تو نبی کے اہل بیت سے کرنا ہے. لسٹ میں بھی سب سے پہلے نام لکھنا ہے تو کس کا؟ میں تیری جھوٹی باتوں کو کیسے مان لوں؟ میں تیری موضوع اور من گھڑت باتوں کو کیسے قبول کروں؟ کہا سب سے پہلے اہل بیت کا نام, اور اہل بیت کا نام لکھا گیا, اہل بیت کا نام تحریر کیا گیا. لکھتے لکھتے حسنین کریمین کا نام آیا. کس کا؟ حسنین کریمین کا نام آیا. لکھنے والے نے کہا بچے ہیں. کیا ہے؟ بچے ہیں, ان کا نام بچوں کی صف میں لکھوں؟ فرمایا نہیں, ان کا نام بھی اہل بیت کی لسٹ میں لکھو. اہل بیت کی لسٹ میں نام لکھا گیا. کہا اچھا ہیں بچے, نام ان کا اہل بیت کی لسٹ میں لکھ دیا ہے, یہ بتاؤ ان کا وظیفہ کتنا ہے؟ فرمایا ان کا وظیفہ اتنا ہی ان کو ملے گا جتنا حضرت علی کو ملے گا. امیر المومنین یہ بچے, علی بڑے. بچوں کو بڑے کے برابر لکھوانا ہے تو بچوں کے نام الگ کیوں لکھوائے؟ میں لکھو لِكُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةَ آلَافٍ. جس طرح حضرت علی کا 5,000 لکھا ہے, اسی طرح حسنین کا بھی 5,000 لکھو. انہوں نے کہا یہ بچے ہیں. فرمایا بچے ہیں, مجھے بھی پتا ہے بچے ہیں, میں بچوں کی وجہ سے, بڑوں کی وجہ سے نہیں دے رہا, لِقَرَابَتِهِمَا بِرَسُولِ اللَّهِ. میں تو ان کو نبی کے اہل بیت ہونے کی وجہ سے, نبی کے اہل بیت ہونے کی وجہ سے. اور قربان جاؤں لوگوں, ان کو گالیاں دیتے ہو, کہتے ہو یہ لڑتے تھے, یہ دشمنی کرتے تھے, انہوں نے حق چھین لیے تھے, انہوں نے حق غصب کر لیے تھے. اور جاؤ احسان الہی ظہیر کے اس بیٹے کا اعلان لکھو, اللہ کی قسم دنیا جہان کا کوئی رافضی امام معصوم سے, اپنے 12 معصوم اماموں سے یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ ابو بکر و عمر نے ان کا حق چھینا. کوئی ثابت نہیں کر سکتا. عبداللہ ابن عمر نے اعتراض اٹھا دیا, حضرت عمر کے بیٹے نے. علامہ زمخشری نے لکھا کہ اعتراض کرنے والا عمر کا بیٹا تھا, بیٹا عبداللہ ابن عمر. اس نے کہا بابا میں جب رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرتا تھا یہ تو اس وقت چلتے بھی نہیں تھے, جب بدر کا معرکہ ہوا تھا یہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ان کو اتنا وظیفہ, مجھے اتنا تھوڑا, میرا کم ان کا زیادہ. پتہ ہے حضرت عمر نے کیا جواب دیا تھا؟
حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا انتحذر لی ابن مثل ابیہما وامن مثل امہما وجدن مثل جدہما. عبداللہ ابن عمر تو حسنین کریمین کے برابر وظیفہ پانا چاہتا ہے؟ ان کے برابر وظیفہ لینا چاہتا ہے؟ جی بابا. فرمایا اگر عمر سے ان کے برابر وظیفہ لانا ہے نا تو حسنین جیسا باپ لا کے دکھا. اگر ان جیسا وظیفہ لینا ہے تو حسنین جیسی ماں لا کے دکھا. اگر ان جیسا وظیفہ لینا ہے تو حسنین جیسا نانا تو لا کے دکھا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو. کس کو؟ اپنے بیٹے کو. اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ کے اندر حسن سند کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے. اور اس حدیث کے راوی خود حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالی. حضرت حسین کہتے ہیں مجھے امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا حسین میرے دروازے پہ آیا کرو، میں تجھے اسی طرح پیار کروں گا جس طرح تیرا نانا محمد تجھ سے پیار کرتا. اور ایک دن حضرت حسین تشریف لے آئے، دروازے پہ پہنچے تو سامنے عبداللہ ابن عمر کھڑا تھا. عبداللہ ابن عمر کو کھڑا دیکھ کر کہا خیریت ہے آپ یہاں کھڑے ہیں؟ کہا بابا سے ملنے آیا تھا، بابا اندر میٹنگ کر رہے ہیں. کس سے؟ امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالی عنہ. تو میں نے اجازت مانگی ہے، مجھے اجازت نہیں ملی، اس لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں. حضرت حسین کہتے ہیں میں بھی رک گیا، میں بھی کھڑا ہو گیا. اگر بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں تو مجھے بھی اجازت نہیں ملے گی. واپس آ گئے. حضرت حسین واپس تشریف لے آئے. جب واپس ہو گئے نا چند دنوں کے بعد امیر المومنین سے ملاقات ہوئی. حضرت عمر فرماتے ہیں حسین میں نے کہا تھا آیا کرو، آئے کیوں نہیں؟ امیر المومنین میں آیا تھا، آپ اندر امیر معاویہ کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھے. عبداللہ نے بتایا کہ میں نے اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی. میں سمجھا کہ اس کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کہاں ملے گی، میں واپس آ گیا. اور امیر المومنین عمر ابن خطاب کا جواب سینے کی تختیوں پہ لکھ کے لے جاؤ. عمر ابن خطاب نے حضرت حسین کو پتہ کیا جواب دیا تھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں فقال انت احق بالاذن من ابن عمر. او حسین میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر جب بھی میرے دروازے پہ آئے گا اجازت لے کے آئے گا، اور محمد کا بیٹا حسین جب بھی آئے گا بغیر اجازت کے آئے گا. نعرہ تکبیر، شان اہل بیت، حسنین کریمین. اور تجھے کیا معلوم ہے میں تیری بات کو کیسے مان لوں؟ میں نے قرآن میں پڑھا رحماء بینہم. تو نے صحابہ کو اپنے جیسا سمجھ لیا ہے؟ تیرا دل کالا ہے، تیرا دل داغدار ہے. کیا سمجھتا ہے صحابہ کے دل بھی ایسے تھے؟ اللہ نے صحابہ کے دلوں کے بارے میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ساری کائنات کے دل میلے ہو سکتے ہیں، محمد کے صحابہ کے دل میں نے پرکھ لیے سارے صاف ہیں. یہ کیا معلوم ہے اصحاب رسول کون ہیں؟ تو ان کی دشمنیاں ثابت کر کے کیا بتانا چاہتا ہے؟ دنیا کو کیا سنانا اور سمجھانا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، امام ذہبی نے اعلام النبلاء میں لکھا ہے امیر المومنین عمر ابن خطاب نے لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا ہوا ہے. کپڑے آئے ہیں، لباس آئے ہیں، جی چاہ رہا ہے کہ آج مدینے کے بچوں کو بلا کر، لوگوں کو بلا کر ان میں کپڑے تقسیم کیے جائے. کپڑے تقسیم کر رہے تھے، لائن میں لگ کے لوگ کپڑے لے رہے تھے. تقسیم کرتے کرتے کپڑے لینے کے لیے نبی کے دونوں نواسے بھی سامنے آ گئے. امیر المومنین ایک نظر کپڑے پہ ڈالتے ہیں اور ایک نظر حسنین کریمین پہ ڈالتے ہیں، اور لوگوں ان کو کہتے ہو یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے. ایک نظر کپڑے پہ، ایک نظر حسنین کریمین پہ. دونوں طرف دیکھ کے نا
ان کو پکڑ کے الگ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے آپ کو ایسا خوبصورت بنایا، آپ تو محمد کے پھول ہیں، یہ کپڑے آپ کے قابل نہیں۔ فوراً آدمی کو بلایا، فبعث الی الیمن، ایک آدمی کو بلایا، کہا ادھر آؤ، یہ کپڑے نبی کے نواسوں کے قابل، یہ تو نبی کے پھول ہیں، یہ تو نبی کے نواسے ہیں، یہ کپڑے ان کو پہنانے، جاؤ یمن سے ان جیسے خوبصورت ان کے لیے کپڑے لے کے آؤ۔ قاصد بھاگو، یمن گیا، یمن سے خوبصورت لباس لے کے آیا، پھر مسجد نبوی میں اکٹھ ہوا، عمر ابن خطاب نے بلایا، کپڑا دیکھا، حسنین کریمین کو دیکھا، وہ کپڑا ان کو پہنایا، پہنا کے کیا کہتے ہیں، فقال الآن طابت نفسی، کہتے ہیں لوگوں، خوبصورت لوگوں پر خوبصورت کپڑا دیکھ کے عمر کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ ان کو کہتے ہو کہ یہ ان سے محبت نہیں کرتے تھے، یہ ان سے پیار نہیں کرتے تھے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اور بدو ملی والو، اگر موقع ملا تو میں تمہیں ان کی 28 کتابوں سے یہ بات ثابت کر کے دوں گا، اللہ کی قسم، جتنا پیار حسنین کریمین سے ابو بکر و عمر نے کیا ہے کسی صحابی نے اتنا نہیں کیا۔ ان پہ الزام لگاتے ہو، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو۔ قرآن نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے، قرآن نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے، قرآن نے ہمیں یہ بات سنا دی ہے، قرآن نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے۔ اللہ کی قسم، صحابہ اور اہل بیت آپس میں محبت کرنے والے تھے، صحابہ اور اہل بیت آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ آؤ لوگو، اس پیغام کو لے کے اٹھو، اہل حدیثو، سستی کو چھوڑو، کاہلی کو چھوڑو، غفلت کو چھوڑو، اس سچی اور سچی دعوت کو لے کر میدان عمل میں نکلو اور دنیا کو بتاؤ، اللہ کی قسم، اللہ نے جو مقام صحابہ کو اور اہل بیت کو عطا کیا ہے کائنات میں کسی اور کو عطا، اور انشاءاللہ ہم یہ سبق سناتے رہیں گے، یہ دعوت پہنچاتے رہیں گے۔ ایک دن ضرور آئے گا پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا، یا صحابہ کی عظمت کا لہرائے گا، یا محمد کی ختم نبوت کا۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنا ہے، اس کو مجھے اور آپ کو اپنی ڈیوٹی، اپنا فرض سر انجام دینا ہے۔ جب ہم نے اپنے فرائض سر انجام سے ایمانوں میں دے دیے، دنیا کی کوئی طاقت صحابہ کے بارے میں زبان تان دراز نہیں کر سکے گی۔ لوگوں، اس سچی اور سچی دعوت کے لیے اہل حدیث کے قدم سے قدم ملا کر، اہل حدیث کی دعوت کو لے کر میدان عمل میں نکلو اور اس دعوت کو گھر گھر پہنچا دو۔ میرا ایمان ہے اس سچی اور سچی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا تمہارا کام ہے، انہیں ہدایت دے کے تمہارا ساتھی بنا دینا عرش والے خدا کا۔ اس دعوت کو پہنچاؤ گے، اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں، اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نیا سوال آ گیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس پہ بھی گفتگو کریں گے، قاتل عثمان کون ہے اور قاتل حسین کون ہے؟ قاتل عثمان کون ہے اور قاتل حسین کون ہے؟ اور انشاءاللہ قاتل حسین ہم اپنی کسی کتاب سے ثابت اپنی کسی کتاب سے ثابت نہیں کریں گے، ان کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ قاتل حسین کون ہے۔ ہماری نہیں مانتے نہ مانو، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، ہمارا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تجھے آئینہ دکھائیں گے، تیرا چہرہ دکھائیں گے، اگر تجھے اس آئینے میں تیرے چہرے پہ داغ نظر آئے تو خدا کے لیے آئینہ توڑنے کی بجائے اپنے چہرے کے داغ صاف کر لے،
اللہ کی قسم اگر تو نے چہرے کے داغ صاف کر لیے اور صحابہ سے محبت شروع کر لی، اہل بیت کا احترام شروع کر دیا، دنیا میں بھی عزت پا جائے گا، آخرت میں بھی جنت کا مالک و وارث بن جائے گا۔ جو میں نے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں کہا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے بھائیوں کی محنت کو قبول فرمائے، ان کے جذبوں میں اضافہ فرمائے، ان کی محبتوں میں اضافہ فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم انا نعوذ بک من نحورہم ونعوذ بک من شرورہم وشدد شملہم ومزق جمعہم وخرق بنیانہم ودمر دیارہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین۔ الہ العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لے، اللہ سننا اور سنانا قبول فرما لے۔ اللہ ہم تیری رضا کے، تیری خوشنودی کے طلبگار ہیں، اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنی خوشنودی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، درجات جو مر گئے ہیں ان کے بلند فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ ہمیں ایک بنا دے، اے اللہ ہمیں صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں دین پہ چلنے والا پکا سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے، بنانے والے چلانے والے سب کے علموں میں، عملوں میں، زندگیوں میں، مالوں میں برکت فرما دے۔ اے الہ العالمین میرے ان ساتھیوں کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ انہیں دین پر استقامت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو دین پہ استقامت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، انہیں تباہ و برباد فرما دے، انہیں ذلیل و رسوا فرما دے۔ اے اللہ تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کی نیک خواہشات پوری فرما دے، ہم سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دے، ہم سب کی نیک آرزویں پوری فرما دے۔ اے الہ العالمین ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ جتنے ہمارے بھائی چھوٹے بڑے، اے اللہ مومن مسلمان جہاں جہاں بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہر مسلمان کو صحت والی، سلامتی والی، ایمان والی، تقوی والی، طہارت والی، پاکیزگی والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین جتنے مومن مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو منور فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، انہیں اعلیٰ علیین مقام عطا فرما دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اللہ ہم نے بھی مر کر ایک دن منومن مٹی کے نیچے ڈیرا لگانا، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما لینا، قبر کی تنگیوں سے محفوظ فرما لینا، قبر کے حساب کو ہمارے لیے آسان بنا دینا۔ اللہ اپنی رحمت سے پل صراط پہ ہم سب کی حفاظت فرما دینا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما دینا، عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما دینا، معاشر کی دھوپ سے محفوظ فرما لینا، لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما دینا۔ الہ العالمین نبی کی شفاعت کا مستحق بنا دینا، نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا میٹھا جام نصیب فرما دینا، نبی کے پیچھے چلا کے جنت کا داخلہ عطا فرما دینا، جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما لینا۔ اللہ کھانے کے لیے ہم سب کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما دینا۔ اے اللہ ہم سب کو حرام سے محفوظ فرما لینا، اللہ حرام سے محفوظ فرما لینا۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لینا۔ اللہ ہمارا اور کوئی دروازہ نہیں جس دروازے پہ جا کے دستک دیں، ہم تیرے دروازے کے مانگت ہیں، سوالی ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ اللہ ہم جیسے مانگتوں کی جھولی میں خیر ڈال دے۔ اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔